آج کی تراویح میں 23واں پارہ پڑھا گیا۔ کل سورہ یاسین شروع ہوئی۔ سورہ یاسین قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم صورت ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو شخص روزانہ صبح اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کے کام بنا دیا کریں گے۔ دوسرے رکوع میں واقعہ ہے کہ 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک بستی کی طرف، اور ان 3 لوگوں نے بستی والوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے نحوست طاری ہو گئی۔ جو بھیجے ہوئے رسول تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست کی وجہ تم خود ہی ہو، ہم نہیں۔ شہر کے کنارے پر، بستی کے کنارے پر ایک آدمی تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن قوم نے نہ صرف یہ سنا نہیں بلکہ اس کو زد و کوب کے بہت مارا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بات یہاں ذکر ہے کہ اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا اور معزز لوگوں مجھے بنا دیا۔ آگے ایک آیت ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ مجرم لوگ آج الگ ہو جائیں۔ یعنی دنیا میں اچھے لوگ اور برے لوگ، نیک و بد، صالح لوگ اور برے لوگ سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھے لوگوں کی صفیں الگ رہیں گی، برے لوگوں کی صفیں الگ رہیں گی۔ اور بعض سلف صالحین کے بارے میں ہے کہ وہ عشاء کے بعد تہجد میں کھڑے ہوئے اس آیت کو شروع کیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور صبح تک پڑھتے رہ گئے کہ پتہ نہیں ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا یا برے لوگوں کے ساتھ۔ آگے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آج تمہارے منہوں پر تالے لگا دیں گے، اور آج ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ تو انسان کے خود کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان ان کو کیسے جھٹلا سکے گا؟ آج کوئی انسان اگر کسی کمرے میں پہنچے اور وہاں بتا دیا ہے کہ یہ کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کی ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، بلکہ وائس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو ظاہر انسان بہت چوکنا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے پکڑ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سرکاری ریکارڈ اور گواہ تو ہر وقت موجود رہتے ہیں، دائیں بائیں فرشتے لکھتے رہتے ہیں اس کے نامہ اعمال۔ پھر جس زمین پہ وہ کام کرے گا، جس زمین پر، وہ بھی گواہی دے گی۔ 30ویں پارے میں ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کہا ہوگا کرنے کو۔ اس کے علاوہ خود انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر نامہ اعمال میں ساری چیزیں ریکارڈ کر کے لکھی ہوں گی۔ انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے میرے ہر چھوٹے بڑی چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ تو یہی اکاؤنٹیبلٹی، حساب و کتاب اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ڈر پیدا ہو گیا تو انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچے گا، ورنہ ظاہر ہے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے، کیمرے کی نگاہوں سے بچے گا، گناہ کرنا شروع کر دے گا۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ صافات۔ اس میں کئی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، اور جب ذرا 10-12 سال قریب عمر ہوئی تو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب پکے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اتنی کم سنی میں اتنی اہم بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ فیضان نبوت یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک جانور بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت و طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اور اون والے جو جانور ہوتے ہیں وہ؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر ایک ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ آگے ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ صاد۔ اس میں
اس کا بیک گراؤنڈ اور شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے سرداروں نے یہ سوچا کہ حضرت ابو طالب کا اگر انتقال ہو گیا اور پھر وہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا تو لوگ کہیں گے جب چچا تھے تب تک کچھ نہیں کر پائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپن کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس وہ سردار آئے اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں, یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں, اپنی عبادت کرتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی طرف بلایا تو بات بنی نہیں, وہ لوگ چلے آئے اور انہیں تعجب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے وحی کیسے مل گئی. 25ویں پارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر وحی اترنی تھی تو ان دو بستیوں میں سے کسی پر اتر جاتی, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا سلیکشن و انتخاب ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اسے سرفراز فرماتے ہیں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک دن گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے, اتنے میں سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا, نماز کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گیا, تو انہوں نے سب جانوروں کو بلایا اور ذبح کر دیا, سب گھوڑوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا, ہوا ان کو ایک دن میں 2 مہینے کا سفر ان کے تخت سمیت کرا دیتی تھی. آگے شیطان کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان سے کہا سجدہ کرو. شیطان نے کہا کہ آپ نے تو ان کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, اس کو راندہ درگاہ کر دیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے دوبارہ سور جب پھونکا جائے گا, دوبارہ لوگ اٹھیں گے, اس وقت تک مہلت دے دیجیے تاکہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں. اللہ نے کہا کہ نہیں, تمہیں مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. نئی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ زمر, اس میں ہے کہ جب انسان کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو اللہ کو بالکل متوجہ ہو کے پکارنے لگتا ہے, اور جب وہ پریشانی دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں, یوں جا رہے ہیں جیسے ہمیں جانتے نہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرے گا, دعا کرے گا, تو اللہ تعالیٰ پریشانی حال کے دنوں میں اس کی دعا قبول زیادہ کریں گے, یعنی زیادہ چانس رہے گا اس کی دعا قبول ہو. بالکل آخر میں ایک آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے اور یہ لوگ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں, یہ ہمیشہ کوئی رہنے والا نہیں. تو ظاہر ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا کے لیے, ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے ابھی سے عمل کر لے. ٹھکانہ قبر ہے تیرا, عبادت کچھ تو کر غافل, کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں.